أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے کہ قرآن کی صفت عزیز کیوں لائی؟ عزت والا، یہ کتاب عزت والی ہے. القرب منہ عزت، اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن سے قریب ہو جاؤ بولتا ہے. القرب منہ عزت، قرآن سے قریب ہونا بھائی سے عزت ہے. اگر آپ کو عزت چاہیے، شہرت چاہیے، تو شہرت یہاں ہے، عزت یہاں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم قرآن حکیم کے 24ویں اور 25ویں دونوں پاروں کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں. فرمایا گیا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق جاء. اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور رسول جو سچائی لائے ہیں اس سچائی کی تکذیب کر دے، اس کا انکار کرے. ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے سب سے بڑا ظالم، کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا ظالم کون؟ کہ اس سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ پر جھوٹ باندھے. کیا مطلب؟ وہ اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، جبکہ اللہ نے ویسا نہیں کہا ہے. وہ اللہ پر جھوٹ باندھے. ایسا انسان سب سے بڑا ظالم. اور دوسرے انبیاء کرام اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے وہ سچائی ہے. اب کوئی آدمی اگر رسول کا انکار کرے، پوری سچائی کا انکار کرے، یہاں تک کہ اگر نبی کی کسی ایک بات کا انکار کر دے تو گویا وہ سچائی کا انکار کر رہا ہے. اس لیے کہ نبی جو بات بولتا ہے وہ سچی بات ہوتی ہے. ایک مفسر اس میں تفسیرہ کرتا ہے کل کلمۃ لیست من الصدق فلیست من دعوت الانبیاء. کوئی حرف اگر سچا نہ ہو تو وہ انبیاء کی دعوت میں سے نہیں ہے. یعنی انبیاء جو دعوت پیش کرتے ہیں، جو بات پیش کرتے ہیں، وہ دعوت پوری کی پوری سچائی پر مبنی ہوتی ہے. تو جو ورڈ، جو کلمہ، جو جملہ سچائی میں سے نہ ہو وہ انبیاء کرام کی دعوت میں سے نہیں ہے. آگے بہت خوبصورت بات کہی جا رہی ہے، اس کو سنیں. اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ ایک جملہ ہے. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟
اس پر ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے کہ من عبد اللہ کما یرید کفاہ اللہ کل ما یرید، کہ اگر آدمی ویسی عبادت کرتا ہے جیسی اللہ چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ رب چاہی زندگی گزارو تو اللہ تمہیں من چاہی زندگی عطا کرے، یہاں رب چاہی زندگی گزار لو، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو من چاہی زندگی دینے والا ہے۔ اس پر ایک مفسر کا ایک اور خوبصورت تبصرہ جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے، کیا؟ فَكُلُّ الْمَخَاوِفِ تَتَبَدَّدُ إِذَا قَرَأْتَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَكُلُّ الْأَحْلَامِ تَتَجَدَّدُ إِذَا قَرَأْتَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اور حسین تفسیر ہے، بیوٹیفل ریمارک، کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے اندیشے دور ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ خوف کے تمام بادل چھٹ جائیں تو یہ آیت کریمہ پڑھو، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر خوف کے بادل چاہتے ہو کہ چھٹ جائیں تو یہ آیت کریمہ دیکھو، اور وَكُلُّ الْأَحْلَامِ تَتَجَدَّدُ، اور اگر اپنے خوابوں میں رنگ بھرنا چاہتے ہو، کیا تفسیر ہے بولتا ہے، وَكُلُّ الْأَحْلَامِ تَتَجَدَّدُ، حلم کی جمع ہے خواب، وَكُلُّ الْأَحْلَامِ تَتَجَدَّدُ اذا قرأت ادعونی استجب لکم، اگر تم اپنے خوابوں میں رنگ بھرنا چاہتے ہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو، اللہ فرما رہا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری مراد پوری کرتا ہوں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ ڈر کے اندیشوں کے بادل چھٹ جائیں تو یہ آیت دیکھو، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف نہیں۔ اور اگر اپنے خوابوں میں رنگ بھرنا چاہتے ہو کہ تمہارے خواب رنگین ہو جائیں، یہ آیت کریمہ ادعونی استجب لکم، اللہ فرما رہا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ایمان والے میں اور انکار کرنے والے میں ایک بنیادی فرق ہے، مشرک میں اور موحد میں فرق ہے، ایک توحید والا ہے موحد اور ایک مشرک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جب مومن کے سامنے صرف اللہ کا تذکرہ ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب مشرک کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہو تو وہ چی بجبی ہو جاتا ہے، چہرے پہ شکن آ جاتی ہے، اور جب غیر اللہ کو تذکرہ ہو تو باچھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے موحد میں اور مشرک میں۔ اللہ کی توحید کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو تو موحد خوش ہو جاتا ہے، اور اگر صرف اللہ کا تذکرہ ہو اور مشرک سن لے تو اس کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں، چین بجبی ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے ایک مشرک میں ایک مفسر کا تفسیر اس آیت کریمہ پر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بولتا ہے ينفرون من الحق لأنهم اعتادوا على الباطل كالعين تنفر من النور اذا اعتادت على الظلام۔ حسین تفسیر ہے، بولتا ہے کہ یہ لوگ حق سے بھاگ رہے ہیں، حق سے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ باطل کے عادی ہو گئے، جیسے آنکھ نور سے نفرت کرتی ہے، روشنی سے نفرت کرتی ہے، جب وہ تاریکی کی عادی ہو جائے تو آدمی اندھیرے میں ہو اور ڈائریکٹ سورج کی روشنی میں آ جائے تو کیسا ہوتا ہے؟ ایسا دکھائی نہیں دیتا،
وہ تفسیرہ ہے کہ یہ لوگ حق سے متنفر کیوں ہیں، حق سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ باطل سے محبت کرتے ہیں. لأنهم اعتادوا على الباطل كالعين، مثال دیتا ہے كالعين تنفر من النور، جیسے کہ آنکھ روشنی سے نفرت کرتی ہے اذا اعتادت على الظلام، جب وہ تاریکی کی عادی ہو جائے. تاریکی کی عادی آنکھ نور سے نفرت کرتی ہے، روشنی سے نفرت کرتی ہے. اسی طرح جو لوگ باطل کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ حق سے اور نور سے نفرت کرتے ہیں. وجہ بتائیے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ آج ہم لوگ بہت سارے عمل کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے اعمال جو کیے ہیں یہ نیکیاں ہیں. ہاں، ایک بہت بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے. آیت کریمہ دیکھو، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن ان کے سامنے ایسی چیز ظاہر ہو جائے گی جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. اس پر ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے، فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کا تبصرہ ہے اس آیت کریمہ. قیامت کے دن وہ چیز ظاہر ہو جائے گی جس کا لوگوں کو گمان بھی نہیں ہے. فضیل ابن عیاض کا تفسیرہ، عملوا اعمالا وحسبوا انها حسنات فاذا هي سیئات. یہ اس آیت کریمہ پر عربی میں تفسیرہ ہے فضیل ابن عیاض کا کہ انہوں نے بہت سارے اعمال کیے اور یہ سمجھ لیا کہ یہ سب نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کے سامنے جب وہ پیش کی گئیں تو پتا چلا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو یہ نیکیاں سمجھے بیٹھے تھے سب کی سب برائیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو سوچ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے. عمل کے اندر اگر دو چیزیں نہ ہوں تو حسنات بھی سیئات میں بدل جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں میں. پہلی چیز اخلاص. اگر ریاکاری سے کوئی کام کر رہا ہے تو بظاہر یہ نیک کام ہے، کسی کو دے رہا ہے، نیک کام ہے، لیکن اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا ہے تو یہ نیکی نہیں بلکہ برائی ہے. کوئی بھی عبادت کر رہا ہو اگر مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے تو حسنہ تو دکھ رہی ہو، اچھائی دکھ رہی ہے، لیکن جب بارگاہ الہی میں کھڑا ہوگا تو اس کی یہ حسنہ، اس کی یہ نیکی برائی ہو جائے گی، اس لیے کہ اخلاص نہیں. اور دوسرے عمل تو کیا اخلاص کے ساتھ مگر طریقہ رسول کا نہیں تھا تو یہ حسنہ بھی سیئہ ہوگی، یہ نیکی بھی برائی ہوگی. گویا کہ حسنہ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اخلاص صرف اللہ کے لیے آدمی کرے، اور دوسرے متابعت رسول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا. یہ دو چیزیں اخلاص اور متابعہ، یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو حسنات سیئات میں بدل جائیں گی اور آدمی دیکھے گا ارے میں نے اتنے اعمال کیے فائدہ یہ سیئات یہ تو ساری کی ساری برائیاں ہیں، حسنات برائیوں میں تبدیل ہوگی. سفیان ثوری کا اس پر بہت پیارا تفسیرہ، بیوٹیفل ریمارک، کیا ویل لأہل الریاء ویل لأہل الریاء هذه آیتهم وقصتهم. تباہی ہو ریاکاروں کے لیے، تباہی ہو ریاکاروں کے لیے، یہ آیت ان کے لیے ہے اور یہ کہانی ان کی ہے. هذه آیتهم وقصتهم، یہ ان کی آیت ہے اور یہ ان کی کہانی ہے جو اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. اب جو بات کہنے جا رہا ہوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. پہلے ترجمہ دیکھیں، اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجیے. پہلے تو نبی سے کہلوایا گا، پھر اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، تو نبی سے کہلوایا کہہ رہا ہے میرے بندو جنہوں نے گناہوں میں اسراف کیا. اسراف سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ گناہ. ابھی بتاتا ہوں اسراف کس کو بولتے ہیں. ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے اس آیت کریمہ پر، کہتا ہے
حتی الذنوب فیہا اسراف فمن اقتصد سہل علیہ الانابہ، اس لیے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، یعنی مغفرت کے بعد، گناہوں کی بخشش کے بعد، اور یہ کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کے بعد تذکرہ کیا گیا اللہ کی طرف مڑو، اللہ کی طرف مائل ہو، گویا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کے بعد کہا گیا وہ انیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ کیوں کہتا ہے اب پیارا تبصرہ، میں تو اس عبارت کو پہلے سے دیکھ رہا تھا، پہلے تو سمجھ میں نہیں آئی کیا کہنا چاہتا ہے، پھر فلیش ہوا، اچھا یہ کہنا چاہتا ہے حتی الذنوب فیہا اسراف، گناہوں میں بھی لمیٹیشن رکھو، گناہ بھی لمٹ میں کرو، کیوں؟ فمن اقتصد، گناہ اگر لمٹ میں کرو گے تو سہل علیہ الانابہ، تو پلٹنے میں آسانی ہوگی، ان لمیٹڈ گناہ کر لو گے تو پلٹنے میں پریشانی ہوگی، تو گناہ بھی کرو تو لمٹ میں کرو تاکہ سہل علیہ الانابہ، تاکہ رجوع کرنا آسان ہو جائے۔ آدمی کے پاس بوجھ، ایک بوجھ ہے سر کے اوپر، میں سمجھا دوں، بوجھ لیے جا رہا ہے، کوئی پکارا ہے اے بھائی، تو اگر بوجھ ہلکا ہے یوں مڑ جائے گا، مڑنا آسان ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ بوجھ کم ہے، اور بوجھ بہت زیادہ ہو، دھیرے دھیرے چل رہا ہو، اے بھائی گردن نہیں گھما سکتا، تو حتی الذنوب فیہا اسراف، گناہوں میں بھی لمیٹیشن رکھو تاکہ انابت، مڑنا اللہ کی طرف یہ آسان ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ گناہ نہیں کر سکتا آدمی، گناہ کر سکتے ہو، گناہ تو تمہاری فطرت ہے، لیکن گناہ میں بھی لمیٹیشن رکھو ہے۔ حتی الذنوب فیہا اسراف فمن اقتصد، جس نے گناہ لمٹ میں کیا سہل علیہ الانابہ، تو اس کے اوپر انابت آسان ہو جائے گی، سہل ہو جائے گی۔ خوبصورت تفسیر ہے۔ اب اللہ کی رحمت دیکھو، پیار آ جاتا اللہ کی رحمت میں۔ اللہ نے فرمایا اسرفوا علی انفسہم، تم نے گناہوں کی حد کر دی ہے، لمیٹیشن پار کر لی ہے، تمام لمیٹیشنز تم نے کراس کر لیے ہیں، یہ اسراف۔ ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے تمہارا حال یہ ہے تم نے گناہوں کی لمیٹیشن پار کر لی ہے، حد پار کر لی ہے۔ مفسر کا تفسیرہ اسرفوا فی الذنوب ولا زال ینادیہم بیا عبادی، تم نے گناہوں کی لمیٹیشن پار کر دی اور پیچھے سے اللہ کی آواز آ رہی ہے میرے بندو، نہیں سمجھے؟ ارے تم تو گناہوں کے میدان میں بہت دور نکل گئے ہو، گناہ کی ہر حد پار کر دی ہے تم نے، لیکن پیچھے سے اللہ آواز دے رہا ہے لا زال ینادیہم بیا عبادی، اے میرے بندو اب بھی پلٹ آؤ، دیر نہیں ہوئی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم نے گناہوں کی انتہا کر دی ہے، پلٹ آؤ رحمتوں کی انتہا کر دوں گا۔ اب بھی اللہ سے محبت کرنے پر تیار ہو کہ نہیں؟ گناہوں کی ہر حد پار کر دی ہے تم نے، آ جاؤ پلٹ آؤ، رحمتوں کی حد کر دیتا ہوں، تم نے گناہوں کی حد کر دی ہے، پلٹو میری طرف، میں رحمتوں کی حد کر دیتا ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، میں تمہیں بتا، گناہوں کا سمندر لے کر کے آؤ، معافی مانگ لو، میں تمہیں بخش دوں۔ اللہ کیا کس چیز کی کمی ہو، اس کو کون پوچھنے والا ہے، اس کو کیوں بخش دیا، اس کو کیوں نہیں بخش دیا، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی چادر ڈال دے، ہمارے اوپر رحم فرما۔ بہت گنہگار ہیں ہمارے اوپر رحم فرما، ہم گناہوں کی ہر لمٹ پار کر چکے، تیری آواز بھی آ رہی ہے قرآن کے ذریعے، لیکن اے اللہ ہم قرآن کی آواز پر دھیان نہیں دے رہے، ہمیں توفیق دے تیری آواز پر ہم پلٹیں، ہم نے گناہوں کی حد کر دی، میرے رب تو اپنی رحمتوں کی حد کر دے ہمارے اوپر، اگر رحمتوں کی چادر ہمارے اوپر نہیں ڈالی تو ہم
گھاٹا اٹھانا پڑا میں سمجھوں. اس کے بعد فرمایا گیا قیامت کے دن ایک آدمی پیش ہو رہا ہے اللہ کی جناب، نعمتیں دیکھ رہا ہے جنت اور پھر اپنا انجام دیکھ رہا ہے جہنم. کہے گا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ہائے افسوس. حسرت کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ حسرت کس کو بولتے ہیں؟ حسرت کہتے ہیں کسی اچھی چیز کے فوت ہو جانے پر جو غم ہوتا ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، کسی اچھی چیز کے فوت ہو جانے پر، ہاتھ سے نکل جانے پر جو غم ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ حسرت. وہ ایسی جگہ ہوگی کہ اب تو دنیا میں جا نہیں سکتے، نیکیاں کما نہیں سکتے، اب غم کے سوا، حسرت کے سوا کیا ہے؟ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ہائے افسوس، ہم نے اللہ کے حق میں بڑی کوتاہیاں کر لی. ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے حق میں بڑی کوتاہیاں کر لی. ایک مفسر لکھتا ہے دوسرے کا کیا خوبصورت گورجس ریمارک. دیکھو کیا بولتا ہے، جب تم جوانی میں پہنچ جاتے ہو تو بچپن یاد کر کے ہنستے ہو، نہیں؟ جب تم جوان ہو جاتے ہو تو جوانی میں اپنے بچپن کو یاد کر کے ہنستے ہو. تو جوانی میں ایسے کام کر لو کہ جب بڑھاپے میں جاؤ تو جوانی یاد کر کے رونا نہیں. ایسا کام کر کے جب تم جوان ہو جاتے ہو تو بچپن یاد کر کے ہنستے ہو. تو جوانی میں ایسا کام کر کے جاؤ کہ بڑھاپے میں ہنسو جوانی کے اوپر. ایسا کام کر کے مت جاؤ کہ جوانی پر رو. بہت حسین تبصرہ ہے، کیا بات ہے. اب دیکھو یہ جو اسکرین پر آنے والے لوگ ہیں، اپنے چہروں سے لبھانے والے لوگ، ہیرو ہے، ہیروئن ہے، اداکار ہے، ایکٹرس، ایکٹریس. پہلے آیت کریمہ دیکھو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. قیامت کے دن دیکھو گے کہ جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی، جھٹلایا، ان کے چہرے کالے ہوں گے. مسودہ مینس بلیک، کالے، پچ ڈارک، ایک دم کالے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. وجہ مینس فیس، چہرہ. مسودہ مینس پچ ڈارک، کالا. ایک مفسر اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے، حال ہی کا مفسر لگتا ہے، کہتا ہے تراو کثیرا ما یتلطخ بالمکیاج قبل خروجه علی الشاشہ ولن يحصل ذلك وهناك لن يحصل ذلك. بہت حسین تبصرہ ہے، گورجس ریمارک. کیا بولتا ہے؟ تم دیکھو گے اکثر اسکرین پر آنے سے پہلے، قبل خروج ہی علی الشاشہ، شاشہ مینس اسکرین عربی میں، اسکرین. قبل خروج ہی علی الشاشہ، اسکرین پر آنے سے پہلے، یتلطخ بالمکیاج، مکیاج مینس میک اپ، مکیاج مینس میک اپ، وہ میک اپ پوت لیتا ہے. تلطخ، یتلطخ مینس پوت لینا، لگا لینا. وہ میک اپ لگا لیتا ہے، میک اپ پوت لیتا ہے. اسکرین پر آنے سے پہلے دیکھتے ہو کہ وہ چہرے پر میک اپ پوت لیتا ہے تاکہ وہ اچھا لگے، حسین لگے. وَهُنَاكَ لَن يَحْصُلَ ذَلِكَ. قیامت کے دن یہ میک اپ نہیں ہوگا، خوبصورت نہیں لگے گا چہرہ، کالا ہوگا چہرہ کا، پچ ڈارک. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. آج اس چہرے کو خوبصورت بنا کر کے گندگی پھیلا رہے ہو، کل یہی چہرے کالے ہوں گے. وَهُنَاكَ لَن يَحْصُلَ ذَلِكَ. یہ میک اپ نہیں ملے گا وہاں. کیا بولتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد نبی سے کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ.
اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے کی طرف مجھے بلاتے ہوئے جاہلو. اس کا مطلب جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرے وہ جاہل، اور جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کی طرف بلائے از آلسو جاہل، وہ بھی جاہل ہے. تو وہ جو ہے کر رہا ہے وہ تو جاہل ہی ہے، جو اس کی طرف بلا رہا ہے وہ بھی جاہل ہی ہے، کرنے والا بھی جاہل اور بلانے والا بھی جاہل. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ دے، کیا خوبصورت تفسیرہ ہے. بولتا ہے مہما تقدم فی علوم الدنیا الانسان یبقى جاہلا اذا عبد غیر الرحمن. بولتا ہے دنیا میں علم کتنی بھی ترقی کر جائے اور آدمی کتنا بھی علم میں ماہر ہو جائے، قرآن کی نگاہ میں جاہل ہے وہ اگر غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے. اللہ، اگر غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے وہ جاہل ہے. مہما تقدم فی علوم الدنیا الانسان یبقى جاہلا اذا عبد غیر الرحمن. اگر رحمان کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو کتنا بھی بڑا علم والا ہو جائے، کسی بھی سبجیکٹ کا ماہر ہو جائے، بایولوجی کا ماہر ہو جائے، زوولوجی کا ماہر ہو جائے، فزکس کا ماہر ہو جائے، کیمسٹری کا ماہر ہو جائے، نفسیات کا ماہر ہو جائے، دنیا میں تمام علوم کا ماہر ہو جائے، قرآن کی نگاہ میں جاہل ہے اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا. تو یہ ہے اگر عالم بننا ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا جاہل ہے. سورت تفسیر ہے، سین تفسیر. سورہ غافر ہے آگے، اس میں فرعون کا ایک قول دکھایا گیا اور اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ دیکھو. پہلے وہ آیت دیکھو. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى. فرعون نے کہا کہ میں تم کو وہی دکھا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں. کیا بولتا ہوں؟ میں تم کو وہ دکھا رہا ہوں جو میں دیکھتا ہوں. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ ابھی واضح ہو جائے گا کیا مطلب اس کا. لغت الطغاة الاستبداد، الاستبداد علی الرائے. کہتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر اپنی رائے تھوپنا یہ سرکشوں کی زبان رہی ہے. سرکش لوگوں کی زبان کیا ہوتی ہے؟ اپنی رائے دوسروں کے اوپر تھوپنا. مانو 9/11 کے بعد جارج بش نے کہا تھا یو آر either with us or against us. عربی میں اس کو کہا گیا من لم يكن معنا فهو ضدنا. جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارا مخالف ہے. یہ قرآن حکیم بولتا ہے، یہ فرعون کی زبان ہے اور فرعون کی زبان سے اتار دیا گیا کرسی سے. جی قال فرعون ما اریکم الا ما ارى. میں تمہیں جو دکھاؤں وہی صحیح ہے، مانو اس کو. کہتے ہیں یہ لغت الطغاة ہے، کسی کے اوپر اپنی رائے تھوپنا. یہ ہمیشہ جبارین کی اور طاغیوں کی اور متمردین کی اور سرکشوں کی اور ظالموں کی زبان رہی ہے. یہ ان کی لغت ہے، ان کی زبان ہے. بش نے کہا نہیں تھا جو ہمارے ساتھ نہیں، من لم يكن معنا فهو ضدنا. جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارا مخالف ہے. You are either with us or against us. اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے ہو، اگر ہمارے ساتھ نہیں ہو تو ہمارے مخالف ہو، تو اگینسٹ ہو تم ہمارے. یہ جبارین کی اور سرکشوں کی زبان ہوتی ہے، یہ فرعون کی زبان ہے. قرآن حکیم نے وہ زبان نقل فرمائی ہے اور یہ بتا دیا کہ قیامت تک آنے والے تمام طاغیوں کی اور سرکشوں اور متمردوں کی یہی زبان ہوگی. یہ اپنی رائے دوسروں پر تھوپ گئی. ہماری آواز ہی صحیح ہے. اس کے بعد کہا گیا ادعونی استجب لکم. اتنا ہی نہیں کہا اللہ نے، وقال ربکم ادعونی. تمہارے رب نے تم سے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں. ایک مفسر کا تفسیرہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. کم من باب مغلق فتحہ الدعاء. کتنے بند دروازوں کو دعا نے کھول دیا. بہت سارے دروازے بند، رزق کے دروازے بند، کام کے دروازے بند، بہت ساری چیزوں کے دروازے بند. اگر دروازوں کو کھولنا ہے
تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. کم من باب مغلق فتحہ الدعاء، کتنے بند دروازے ہیں، ان بند دروازوں کو ایک ہی چیز نے کھولا ہے، الدعا. لہذا بند دروازوں کو اگر کھولنا ہے، رزق کا دروازہ ذرا بند ہے، دعا کرو اللہ مفلس غریب پریشان حال، اللہ میری مدد کر. نہیں مانے گا، وہ نہیں مانے گا خود ہی. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو بولا ہے نا مانگو دیتا ہوں، اگر نہیں دے گا تو وعدے کے خلاف کرے گا. اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو بولتا ہے اس کو کرتا ہے. انسانوں کی طرح نہیں وعدہ کر لے اور پورا نہ کرے. تو انسان ہوتے خالی وعدے کرتے رہتے، اور ان سے پوچھا جائے یار تم نے وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے، بولے وعدے پورا کرنے کے لیے ہوتے. یہ دیکھیں آپ نے وعدے کیے تھے، ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا جاتا ہے ارے وعدے پورے کرنے کے لیے ہوتے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، فیصلے سچ کے حق میں ہوتے ہیں، فیصلے سچ کے حق میں ہوتے ہیں، میں ابھی تک اسی گمان میں تھا. اچھا ہمارے مالکوں کے شاعر ہمارے دوست ہیں پروفیسر اشفاق انجم، ان کے شعر پروفیسر اشفاق انجم کے شعر دوست ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیا بولتے فیصلے سچ کے حق میں ہوتے ہیں، میں ابھی تک اسی گمان میں تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ فیصلے سچ کے حق میں ہوتے ہیں، یہاں تو ہر فیصلے باطل کے حق میں ہوتے ہیں. تو وعدے اس لیے ہوتے ہیں کہ پورے کیے جائیں. الٹا سوال کر، اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، پورا کرتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ظاہر ہے کہ پکارو وہ جواب دے گا، مانگو دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ خود بول دیا اس نے ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. ایک مفسر کا تفسیرہ اس آیت کریمہ پر، البدایۃ منک وعلی اللہ اتمامها، شروعات تم کرو، پورا اللہ کا ہے. شروعات تو کرو، البدایۃ منک، ابتدا تمہاری طرف سے، تو وعلی اللہ اتمامها، اللہ پورا کرتا نا. شروع تو کرو، قدم آگے بڑھاؤ، منزل تک پہنچانا یہ اللہ کا کام. اب بیٹھے رہو گے تو منزل پر کیسے پہنچو؟ چلو تو قدم رکھ دو اللہ سے مانگ کر کے. اب منزل پر آپ کے قدم روکنا، وہاں تک پہنچانا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا. البدایۃ منک وعلی اللہ اتمامها، شروع آپ کرو، ختم اللہ کرو. یہ ہے تفسیر، شروع آپ کرو، ختم اللہ. اس کے بعد سورہ فصلت ہے، اللہ نے فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروا. بہت بڑی بات ہے. آدمی عبادت کرتا ہے لیکن استقامت کسی عبادت پر بہت مشکل کام ہے. زندگی بھر اسی کے اوپر جمے رہنا بہت بڑا کام ہے. استقامت اور اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی آدمی استقامت نہیں اختیار کر پاتا، تو اللہ کا رحم دیکھو کیا کہا، فاستقیموا الیہ واستغفروا، استقامت اختیار کرو. برابر ہے. استقامت میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، واستغفروا، اس سے معافی مانگ لو، کوتاہیاں دور ہو جائیں گی. کیا انداز گفتگو. اللہ کیا بولتا ہے وہ؟ استقامت یہ اصل ہے عبادت کا، یہ دین کی روح ہے. لیکن اس استقامت میں بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان. لہذا فاستغفروا، علاج بتا دیا گیا. استقامت میں اگر کوتاہی ہو تو استغفار کرو. اس استغفار سے یہ جو کوتاہی ہے وہ دور ہو جائے گی. ایک مفسر نے اس پر چھوٹا سا تبصرہ کیا ہے، کہتا ہے غذاء الاستقامت الاستغفار، استقامت کی غذا، خوراک استغفار ہے. یہ بھوکا ہو جائے نا، اس کو استغفار کی ڈائٹ دے، اس کو استغفار کی خوراک دے. غذاء الاستقامت الاستغفار، استقامت کی غذا استغفار ہے. اگر کہیں استقامت میں کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگو. گویا استقامت کی غذا استغفار. آگے ایک قوم کا تکبر پیش کیا گیا، پہاڑوں سے گھر تراش لیتی تھی. ہود علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد.
اتنی طاقتور قوم تھی. کیا کہتی تھی؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ جب آدمی ایسا بولتا ہے تو اس کا بدن پھول جاتا ہے. اس پر ایک مفسر نے تبصرہ کیا ہے کہ جانتے ہو یہ جو قوم پھول گئی تھی، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ پھول گئی قوم. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ہوا کا عذاب بھیج دیا. 7 رات 8 دن تک چلتی رہی. مکان کھڑے ہیں، مکینوں کا پتہ نہیں، سب کو اٹھا کر کے پٹک کر کے ختم کر دیا. اس پر تفسرہ من انتفخ طارا، جو پھول گیا وہ اڑ گیا. ہوا کا غبارے سے کتنا گہرا تعلق ہے. اللہ، ہوا کا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہوا کا غبارے سے گہرا تعلق ہے. ہوا بھر دو اڑ جاتا ہے. جو پھول گیا اڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے اڑا دیا. بہت بنتے ہو، ان سے زیادہ طاقتور کون؟ یہی ہوا جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے. اسی ہوا کو تمہارے لیے عذاب بنا دیتا. قرآن کو پڑھ کر ڈر لگنے لگتا. بندے کو اپنی اوقات معلوم ہو جاتی. ارے وہ آدمی کیا فخر کرے جو 2-3 مرتبہ باتھ روم میں جاتا ہو اجابت کے لیے؟ کیا فخر کرے؟ باتھ روم میں بیٹھا ہو کر رہا ہو، کیا تکبر کرے گا؟ تکبر کے لائق ہے کیا؟ گندا کہیں. تکبر صرف اللہ کے لیے زیب ہے، اس لیے اس کی صفت ہے. گندا کہیں. اللہ نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یقیناً تکبر میرے رب تیرے لیے زیبا ہے، ہم لوگوں کے لیے. سبحان اللہ عما یشرکون. کیا کتاب، کیا کتاب. سبحان اللہ، سبحان من ھذا کلام. سبحان اللہ. تکبر وہی تکبر سے گزر. اور دنیا میں جو تکبر کرے، جو پھول گیا وہ اڑ گیا. من انتفخ طارا، جو پھول گیا اڑ گیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا آدمی ربنا اللہ کہے اور استقامت پر میرا رب اللہ، اور زندگی بھر اس پر ڈٹا رہے. استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ربنا اللہ کہا پھر جمع رہا. استقامت جمع رہا، ڈٹا. استقامت مس ڈٹنا. اس پر ابن رجب کا تفسیر، ابن رجب حنبلی، ان کی ایک کتاب ہے جامع العلوم والحکم، عربی میں بڑی پیاری کتاب ہے. تو ابن رجب حنبلی کا تفسیر ہے اس آیت کریمہ پر. کہتے ہیں الذین قالوا ربنا اللہ کثیر ولکن اہل الاستقامت قلیل. کہتے ہیں کہ ربنا اللہ کہنے والے تو بہت ہیں، لیکن اس راستے پر ربنا اللہ کہنے کے بعد ڈٹے رہنا، ڈٹے رہنے والے بہت کم ہیں. کہتے ہیں الذین قالوا ربنا اللہ کثیر، ربنا اللہ کہنے والے بہت زیادہ ہیں. ولیکن اہل الاستقامت قلیل، لیکن اس راستے پر جمنے والے اہل استقامت بہت کم ہیں. ضروری ہے کہ آدمی ربنا اللہ کے بعد اس کے اوپر ڈٹا رہے. اور اس پر وکیع بن جراح کا تفسیرہ، قال وکیع بن الجراح، وکیع بن جراح کا تفسیرہ کہ اگر آدمی ڈٹا رہا، فرشتے آتے ہیں خوشخبری دیتے، ابشروا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. بشارت دیتے. قال وکیع بن الجراح، وکیع بن جراح کہتے ہیں البشرى تکون فی 3 مواطن. یہ خوشخبری جو فرشتے دیں گے 3 جگہوں پر دیں. عند الموت، موت. یہ جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے. آدمی جب تک زندہ رہتا ہے تب تک منمانی کرتا رہتا ہے. یہ اس کی وجہ سے جو اندر ہے، اسی کو فرشتے کھینچ کر کے نکالیں گے. چل باہر نکل، بہت رہ لی اندر، چل. اخرجوا انفسکم، نکالتے ہیں اسے، چل نکل باہر نکل. وہ بھاگتی پھرے گی تب سے ان سے. فرشتے ہاتھ بڑھائیں. باسطوا ایدیہم، اللہ نے فرمایا اس کو پکڑنے کے لیے فرشتے اپنے ہاتھ بڑھائیں گے. کہاں بھاگ رہی ہے، چل باہر نکل.
اور پکڑ کر کے گرفتار کر لیا، پکڑو اس کو، اخرجوا انفسکم، موت کے وقت خوشخبری دیں گے، گھبرانا نہیں، آسانی سے جان نکال لیتے، جیسے سوئی لگاتے، سوئی سے آدمی بہت ڈرتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے ارے نہیں بھائی کچھ پتا نہیں چلے گا، ایسا لگا دیتا ہوں، ہاں ہو گیا، ایسے جان نکال لے گا، عند الموت، موت کے وقت خوشخبری، گھبرانا نہیں، اور وفی القبر، منکر نکیر، یہ تو ایسے ہیں کہ آدمی دیکھے گا تو ڈر جائے گا، یہ کون لوگ، یہ کون ہے، وفی القبر، قبر کے اندر خوشخبری، تمہارے سوال کے جوابات آسان ہو جائیں گے، وعند البعث، اٹھائے جانے کو، ارے کہاں آ گئے، یہ کہاں آ گئے ہم، اللہ، میدان حشر، ساری عجیب و غریب جگہ ہیں، کہا گھبرانا نہیں، 3 مقامات، یہ وکیع بن جراح کا تفسیرہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز، یہ قرآن، یہ ذکر ہے، یہ تمہاری فطرت کی آواز ہے، ذکر کا مطلب کوئی بھول جائے تو یاد دلا دے، اس کا مطلب قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن تمہاری فطرت کی آواز ہے، جو چیز تم بھول گئے ہو قرآن تمہیں یاد دلا رہا ہے۔ اب قرآن کو نہ مانے آدمی کتنا بڑا بد نصیب ہے، ارے اندر جو کچھ ہے جو بھول گئے ہو قرآن اسے یاد دلا رہا ہے، تم بھول گئے ہو، بھولا وہ سبق یاد دلانے کے لیے آیا، قرآن سے محبت سے، قرآن سے پیار کر لو، محبت کر لو، بس اس کے متکلم سے پیار ہو جائے گا، اس کے بولنے والے سے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز، کتاب عزیز کہا گیا اس کو، عزیز کہا گیا۔ آج لوگ قرآن کیوں نہیں سمجھتے جانتے ہیں؟ اس پر ایک مفسر کا تفسیر ہے بڑا پیارا، هل تدری لماذا يصعب علينا فهم القرآن؟ لأننا نعطيه فضل أوقاتنا لا أفضل أوقاتنا، کوجستی مارک، یا مفسرین کے تفسیریں یاد کرنا بہت بڑا بھیجا چاہیے، یاد نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، تو یاد رہتا ہے ورنہ یاد نہیں رہتا۔ کیا کہتے ہیں؟ هل تدری، ڈو یو نو، جانتے ہو؟ هل تدری لماذا يصعب علينا فهم القرآن، ہم قرآن کیوں نہیں سمجھ پاتے، قرآن کا سمجھنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ وجہ بتا رہے ہیں، لأننا نعطيه فضل اوقاتنا لا افضل اوقاتنا، اس لیے کہ ہم قرآن کو فالتو وقت دیتے ہیں، بہتر وقت نہیں دیتے، فضل اوقات دیتے، افضل اوقات نہیں دیتے، اس کو ہم فالتو وقت دے دیتے، ارے تھوڑا سا ٹائم اسپیئر ہوا تو لاؤ پڑھ لیتے۔ کچھ لوگ تو 10 دن میں ختم کر کے فارغ، ان کو دکان سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ لعنت بھیج رہا ہے قرآن سے، لوگوں اتنے بد نصیب ہے لوگ، روزی اوپر سے آتی ہے، آدمی کہہ رہا ہے دکان چھوڑ دیں گے اور پورے رمضان یہاں آ جائیں گے تو روزی کم ہو جائے گی، ارے بد نصیب، تجھ سے زیادہ بے توفیق اور بد نصیب کون؟ ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں، پیسہ آن دے، پیسہ آن دے، کھائے گا بھائی 2 روٹی بدبخت، اور وہی جائے گا باتھ روم میں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے اس کا، اور قرآن سے دور ہو گیا، شیطان نے ایسا دماغ میں گھس بھر دیا ہے کہ قرآن سے دور کر دیا، لا کر کے کہیں پڑھ لیتا ہے 1-2 آیت، تو کہتے قرآن کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ وجہ لأننا نعطيه فضل اوقاتنا لا افضل اوقاتنا، ہم فالتو وقت قرآن کو دیتے، افضل اوقات نہیں دیتے، اس کو عمدہ بہترین وقت دینا چاہیے۔ رات کے اندر بیٹھ کر کے پڑھو، ترجمہ کرو، رو، دنیا کی اتنی لذت اس کے اندر موجود ہے، دنیا میں وہ لذت کی نہیں ملے گی، اب ذرا لے کر بیٹھو اور رو کر کے بتاؤ بارگاہ الہی کے اللہ کے سامنے، تمہارا دل دھڑکنے لگے، قرآن کو لے کر بیٹھو تو نہیں، خالی ترجمہ پڑھ لو دل کی دنیا بدل جائے گی، سمجھے جی؟ اس وجہ سے قرآن حکیم ہمارے اوپر مشکل ہو گیا ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے کہ اس کو فالتو وقت دے رہے، بہترین وقت تو دے ہی نہیں رہے۔ اور کتاب عزیز کیوں کہا گیا معلوم ہے؟ ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے کہ قرآن کی صفت عزیز کیوں لائی، عزت والا، یہ کتاب عزت والی ہے، القرب منہ عزت، اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن سے قریب ہو جاؤ، بولتا ہے القرب منہ عزت، قرآن سے قریب ہونا بھائی سے عزت ہے۔ اگر آپ کو عزت چاہیے، شہرت چاہیے، تو شہرت یہاں ہے، عزت یہاں ہے۔ پورا عالم اسلام جانتا ہے الحمدللہ، پورا عالم اسلام، پورا عالم اسلام محبت کرتا ہے، دنیا کے تمام ممالک محبت کرتے ہیں۔ یہ
القرب من عزت، قرآن حکیم سے قربت، باعث عزت. اگر عزت چاہتے ہو قرآن حکیم سے جڑ جاؤ. آگے تبصرہ قرآن کے بارے میں، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، یہ قرآن حکیم مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. ایک مفسر بڑا پیارا تبصرہ کرتا ہے، استصلح التربہ لکی تستفید من المطر، زمین اچھی کر لے تاکہ بارش سے فائدہ ہو. کیا کیا تبصرے کرتے ہو، تبصرہ دیکھ لو. اس تبصرہ کیا بولتے اور تبصرے کو سمجھنے کے لیے بھی بہت دماغ چاہیے، عربی ہے. استصلح التربہ لکی تستفید من المطر، کہتا ہے زمین اچھی کر لے تاکہ بارش سے فائدہ پہنچے. زمین اچھی نہیں ہے، بارش ہوگی، کیا فائدہ، کیا فائدہ ہوگا؟ گویا کہ بارش سے پہلے بارش سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ زمین صاف کر لو، زمین صحیح کر لو. لہٰذا ایمان لے آؤ، قرآن حکیم سے وابستہ ہو جاؤ، تب تمہیں فائدہ پہنچنے والا ہے. زمین پہلے صاف کرو، اس کے بعد فائدہ پہنچنے والا ہے. تبصرہ استصلح التربہ لکی تستفید من المطر، زمین صاف کر لے تب بارش سے فائدہ ہوگا، ایسا بولتا ہے. 25واں پارہ شروع. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. امام حاکم نے اس پر تبصرہ کیا. امام حاکم کا تبصرہ دیکھو، ثلاث آیات فی سورۃ الشورى لو فقہتها الامۃ لافلحت. امام حاکم کا تبصرہ ہے کہ 3 آیتیں سورۃ شورى کی ایسی ہیں کہ اگر امت سمجھ جائے تو لافلحت، will become successful، کامیاب ہو جاتی. وہ کیا ہے؟ 3 آیتیں سورۃ شورى. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ اللہ کی طرف لے جاؤ، اللہ جو فیصلہ کرے مان لو. اختلاف کی صورت میں فیصلہ اللہ کی طرف لے. بہترین چیز. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دوسری چیز کیا؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. عدل، انصاف ہر معاملے میں. ایک تو کوئی بھی اختلاف ہو تو معاملہ اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں، فیصلہ وہاں سے ہو جائے، ایکسپٹ. ریجیکٹ کر دیا جائے، ایکسپٹ ہو جائے تو ایکسپٹ، ریجیکٹ ہو جائے تو ریجیکٹ. ایسا. اور وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یہ دوسری چیز، عدل کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے مقبول ہے، انصاف کرنا چاہیے. تیسرے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات مشورے سے طے کریں. ایک اس پر واقعہ لکھا ہے ایک مفسر نے، قیل لرجل من بنی عبس ما اکثر ثوابکم قال نحن 1000 وفینا حازم واحد فكنا نشاور ونطيع فصرنا 1000 حازم. اتنا لمبا تفسیر ہے. وہ کہتا ہے بنی عبس کے ایک آدمی سے پوچھا گیا، یار تمہارے قبیلے کے فیصلے اتنے اچھے کیوں ہوتے؟ ما اکثر ثوابکم، بنو عبس ایک قبیلہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کے ایک آدمی سے پوچھا گیا تمہارے قبیلے کے اندر فیصلے اچھے کیسے ہوتے؟ جو فیصلہ ہوتا سالڈ ہوتا، سالڈ فیصلہ. جواب دیا اس نے، نحن 1000، ہمارے قبیلے میں 1000 لوگ، وی آر 1000 اونلی، ہم لوگ صرف 1000 ہیں. وفینا حازم واحد، اور عقل مند ایک ہی ہے ہمارے درمیان. 999 ہم عقل والے نہیں، ایک ہی عقل مند ہے. فَكُنَّا نُشَاوِرُ، کوئی معاملہ آتا ہم اس سے مشورہ کرتے، وَنُطِيعُ، اس کی اطاعت کرتے، فَصِرْنَا 1000 حازم، تو ہم 1000 عقل مند بن جاتے. نہیں سمجھ میں؟ اگر ایک آدمی سے 1000 عقل مند بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اسی ایک آدمی سے مشورہ کر لینا ہے اور اس مشورے پر عمل کر لینا ہے. تو کتنے عقل مند ہو گئے؟ ایک نہیں، اب 1000 عقل مند ہو گئے. یہ مشورے کی برکت ہے. کوئی بھی دکان، مکان، شادی، بیاہ، دین کا کوئی مسئلہ، مشورہ کرنا. اس سلسلے میں کیا کہ یہ مشورہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے عدل چھوڑ دیا ہے، مشورہ چھوڑ دیا ہے، معاملہ اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں لے جانا چھوڑ دیا. ساری مصیبت ہوتی ہے. اب جو پیاری بات کہنے جا رہا ہوں دل کی گہرائیوں میں اتارو. اللہ فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر لطیف ہے. لطیف ہے، دیکھو لطیف، لام تو یہ فے، لطیف، لطیف مینس جو دکھائی نہ دے،
بالکل باریک، کیا بولتے ہیں حلق، نہ کہ دکھائی نہ دے، اس کو کہتے ہیں لطیف. اور اس کے بعد کہا یرزق من یشاء، بیچ میں واو نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں پر لطیف ہے، جس کو چاہتا روزی دیتا ہے. لطیف صفت لائی ہے اللہ کی، اس کے بعد روزی کا تذکرہ ہے. ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے، کتنا پیارا تفسیرہ ہے. حینما تشعر ان المنافذ كلها مغلقة ستعرف معنى اللطيف الذي يوصل اليك بره من المنفذ المستحيل. کیا تفسیرہ ہے، بیوٹیفل ریمارک. کہتا ہے تم ایسی جگہ پر ہو کہ تمام کھڑکیاں بند ہو. ان النوافذ كلها، نافذ معنی کھڑکی، ان النوافذ كلها مغلق، all windows are closed، ساری کھڑکیاں بند ہیں. ایسی جگہ پر ایسے مکان، کھڑکیاں چاروں طرف سے بند، دروازہ بند، تب تم کو لطیف کا معنی سمجھ میں آئے گا. تعریف معنی لطیف، تب لطیف کا معنی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ وہاں بھی روزی تمہیں پہنچا رہا ہے جہاں پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تمام دروازے بند ہیں. اللہ ایسی جگہ سے تمہیں روزی دے دے جبکہ تمام کھڑکیاں بند ہو روزی کی، تب سمجھو معنی لطیف کا. اسی باریک جگہ سے مل گیا جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اللہ ایسی جگہ سے روزی پہنچا دے جہاں سے آدمی سوچ نہیں سکتا. یہ اللہ کی صفت ہے، یہ صفت وہاں استعمال ہوتی ہے. ستعرف معنی لطیف، تب لطیف کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ الذی یوصل الیک برہ من المنفذ المستحیل، محال راستے سے جہاں سے آتی نہیں ہے کوئی چیز، وہاں سے تم تک پہنچا دے. اب تمام طرف سے بند ہے، کھڑکیاں بند ہے، دروازے بند ہے. اب تمہارے پاس روزی پہنچ جائے تو منفذ مستحیل سے پہنچی نا، ایسی جگہ سے جہاں سے آنا محال ہے، یہ منفذ مستحیل اللہ، تب لطیف کا معنی سمجھ میں آئے گا. اور ایک مفسر نے تو کمال کر دیا ہے، کہتا ہے ان کانت الحیات درسا فافضل عنوان اللہ اللہ لطیف بعبادہ. اگر زندگی کو ایک لیسن مان لیا جائے، ایک سبق مان لیا جائے، تو اس کا ٹائٹل سب سے بہترین ٹائٹل ہوگا اللہ لطیف بعبادہ. اللہ، اگر زندگی ایک سبق ہے، ان کانت الحیات درسا، اگر زندگی کو ایک سبق مان لیا جائے، ایک لیسن ہے، تو اس لیسن کا عنوان کیا ہونا چاہیے، اس لیسن کا ٹائٹل کیا ہونا؟ اللہ لطیف. آدمی پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کے لطف و کرم ہی پر تو زندہ رہتا ہے. اگر اس کا لطف و کرم نہ ہو آدمی کیا زندہ رہتا ہے؟ ہر قدم پر اللہ کا لطف و کرم. اللہ، تو زندگی اگر ایک سبق ہے تو اس کا عنوان، سب سے خوبصورت عنوان یہی ہونا چاہیے اللہ لطیف بعبادہ. اور اللہ لطیف ہے اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، جس کو چاہتا روزی دیتا ہے. گویا کہ لطیف ہے، اس وجہ سے روزی دیتا ہے، ایسی جگہوں سے روزی پہنچا دے تصور بھی نہیں کر سکتے. آگے اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. کہتے ہیں سمندر ہے، دریا ہے، ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا پانی میں ڈال دو ڈوب جائے گا، چھوٹا سا ایک سوئی ڈال دو ڈوب جائے گی. سمندر ہے، دریا ہے، پانی پھیلا ہوا ہے، تالاب، ایک سوئی ڈال دو، سوئی ڈوب جائے گی. چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا ڈال دو ڈوب جائے گی. یہ بڑے بڑے وزنی اور بڑے بڑے جہاز سطح آب کے اوپر، سطح سمندر پر تیرتے رہتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اور تمام پانی کا قانون یہی ہے. غور کرو، ہر سمندر کا قانون یہی ہے کہ سوئی ڈال دو تو ڈوب جائے گی، لوہے کا ٹکڑا ڈال دو ڈوب جائے گی. بڑے بڑے جہاز سطح آب کے اوپر کھڑے رہتے. یہ تمام پانیوں کا قانون ہے، تمام سمندروں کا قانون ہے، تمام دریاؤں کا قانون ہے کہ کشتی سطح آب کے اوپر تیرتی رہتی ہے. تمام پانیوں کا یہ قانون ہونا در حقیقت بتاتا ہے کہ مقنن ایک ہے، ورنہ کہیں پر لوہا نہیں ڈوبتا، جہاز ڈوبتا. اور یہ بھی ہے کہ ناز نہیں ہونا چاہیے اپنی کشتیوں پر. کہا گیا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، دریا میں پہاڑوں کی طرح کشتیاں کھڑی رہتی. اعلام من پہاڑ کی طرح دریا میں، جوار من کشتیاں، اعلام من پہاڑ، ماؤنٹینز، بڑے بڑے ماؤنٹینز کی طرح کھڑی رہتی سطح آب. إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، وہ بھی اللہ نے بتایا کہ چلتی کیسے ہیں، یہ ہوا سے چلتی ہے. ایسا بن جاتا ہے کہ پانی میں ڈوبتی نہیں. کسی نے اچھا کہا ہے سمندروں میں موافق ہوا چلاتا ہے
جہاز خود نہیں چلتے، خدا چلاتا ہے جی۔ ان یشاء یسکن الريح فیظللن رواکد علی ظہرہ، اگر چاہے تو ہوا کو روک دے، وہ سطح پر کھڑی کی کھڑی رہ جائے، اور اگر ہم چاہیں تو ڈبو دیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں اور کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہو۔ ٹائٹینک ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ٹائٹینک جہاز ہمارے لیے ایک عبرت ہے، اس کی مضبوطی، اس کی ٹیکنک کے اوپر وہاں کے جتنے ٹیکنیشینز تھے سب کو بڑا غرہ تھا، کبر تھا، یہ جہاز کبھی بھی ڈوب نہیں سکتی، اللہ نے ڈبو دیا۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، کیا شاندار تبصرہ ہے، اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں اور کوئی بھی ہیلپ پہنچنے والی نہیں، کوئی ہیلپ نہیں پہنچ سکتی، انہوں نے بچایا جا سکتا، کوئی ہیلپ نہیں پہنچی، فلا صریخ ولا هم ينقذون، نہ تو بچایا جا سکا، پورے ڈوب گئے۔ کیا تبصرہ ہے، کوئی مدد کو نہیں پہنچا، ہیلپ نہیں پہنچی، ولا نہ تو انہیں بچایا جا سکا۔ کیسے کیسے تفسیر، ٹوٹل تفسیر، فل اینڈ فائنل تفسیر۔ آگے کہا گیا کہ آدمی جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو کسی کو معاف کر دے، یہ کمال نہیں ہے، آدمی غصے کے اندر اور معاف کر دے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ کرتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو آدمی معاف کر ہی دیتا ہے، آدمی غصے میں ہو تو معاف کر دے، یہ کمال ہے معاف کرنے کا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد تو کوئی بھی معاف کر دیتا ہے، تمہاری صفت ایسی ہے، ایسی ہونی چاہیے کہ غصے کے اندر تم معاف کر دو۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جو غصے میں ہوتے ہیں ہم یغفرون، تم معاف کر دیتے ہیں، یہ کمال ایمان ہے، ایمان ہے۔ اس کے بعد لڑکیوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر خوشخبری دی جاتی تھی کہ تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو چھپتا پھرتا تھا دوستوں سے۔ گویا لڑکیوں کی پیدائش، عورت کی پیدائش باعث ذلت، باعث ننگ و عار تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کی عزت بڑھانے کے لیے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہے لڑکی دے، جسے چاہے لڑکا دے۔ لڑکی کا تذکرہ پہلے کیا، اللہ نے فرمایا تم نے لڑکیوں کو پیچھے کر دیا، میں اپنے قرآن میں لڑکیوں کو آگے کر دیتا ہوں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ، یہ عورت کی عزت اور عظمت ہے، لہذا خواتین کو بھی چاہیے کہ قرآن حکیم سے جڑ جائیں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اے دنیا کے لوگوں تم نے عورت کو پیچھے کر دیا، میں اپنے کلام میں ان کو پہلے کر دیتا ہوں، آگے کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں عورتوں کو کوئی عزت ہی نہیں دے رہے، اللہ نے اپنے کلام میں ان کو آگے کر دیا ہے، تم کیا عزت دو گے؟ عزت یہ ہے کہ ان کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر دو، یہ عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان کو پہلے ذکر کیا، مردوں سے پہلے ذکر کیا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے لڑکے دے۔ لڑکیوں کا تذکرہ پہلے، اے دنیا والو تم نے لڑکیوں کو پیچھے کر دیا، عورتوں کو پیچھے کر دیا، میں اپنے کلام میں ان کو پہلے کر دیتا ہوں، آگے کر دیتا ہوں۔ لڑکوں کا تذکرہ بعد، جسے چاہے لڑکیاں دے یہ پہلے کہا، اس کے بعد کہا جسے چاہے لڑکیاں دے، لڑکے دے۔ اس کے بعد کہا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو چیز آپ سن رہے ہیں یہ کلام نہیں ہے، یہ روح ہے، یہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں روح وحی کی ہے۔ قرآن حکیم روح ہے، جیسے بدن کے اندر روح نہ ہو تو آدمی مر جائے گا، برابر ہے، اسی طرح روح کی بھی ایک روح ہے۔ القرآن حیات الروح، ایک مفسر نے تفسیر کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے روح کی حیات ہے، بدن کی حیات روح ہے، روح نکل جائے بدن مر جائے گا، ایسے روح کی ایک حیات ہے قرآن، اگر قرآن نکل جائے تو روح مر جاتی ہے۔ آدمی چلتا پھرتا تو نظر آئے گا لیکن حقیقت میں مرا ہوا قرآن کے بغیر انت بلا بغیر قرآن میت، قرآن کے بغیر تو مردہ ہو۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ رمضان میں تھوڑا سا وقت نکالیں، قرآن پڑھیں، ترجمہ دیں، اور پھر بعد میں 11 مہینے آپ کا یہی کام ہونا چاہیے، کوئی اچھا سا وقت نکالیں اور اس کے بعد پڑھیں، تھوڑا سا ترجمہ پڑھیں، سمجھ میں نہ سمجھ میں علماء سے پوچھیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف، سورہ شورا کے بعد اس میں بتایا گیا تم کہتے ہو کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں، اور حال یہ ہے کہ تم بیٹیوں کو پیچھے کر دیتے ہو، تم اللہ کی طرف ایسی چیز کا انتساب کر رہے ہو جس کو تم خود ناپسند کرتے ہو، لڑکیوں کو ناپسند کرتے ہو، کہتے ہو اللہ کی بیٹی ہے، جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو اللہ کے لیے پسند کرتے ہو۔ بتایا کہ عورتوں کے اندر 2 کمیاں ہیں،
بتائیے. اَمَّن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. ایک تو یہ مکمل نہیں ہوتی بغیر زیورات کے. بغیر زیورات کے، بغیر بناؤ سنگار کے یہ مکمل نہیں ہوتی. لڑکے میک اپ کرتے بیٹھے ہو، بال ایسے گھس رہے اس کو، گال چمکا رہے. میں تو کہتا ہوں لڑکوں کو ٹیڑھا میڑھا ہی رہنا چاہیے، بالکل رف رہنا چاہیے، رف. یہ نرم اپنے آپ کو بنا رہے ہو لڑکیوں کا کام. اگر لڑکے اپنے آپ کو نرم بنا رہے ہو کہنے کہ لڑکے تو رف ہونے چاہیے، رف اینڈ ٹف، رف ہونے چاہیے. لڑکوں کو ٹیڑھا میڑھا ہی ہونا چاہیے. لڑکے یہ کام تو سجنے اور سنورنے کا ہے، یہ تو عورتوں کا کام ہے، لڑکیوں کا کام. اب لڑکے بھی سجنے سنورنے لگے تو لڑکیوں میں کیا فرق ہو جائے؟ اب تو لباس ایسا چل گیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے، جا رہا ہے کہ جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. جی یہ حال ہو گیا، لباسوں کا حال، اسٹائل کا حال، پتہ نہیں چلتا کہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے، جا رہا ہے کہ جا رہی ہے، معلوم نہیں. تو لڑکوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے، کالا کلوٹا ایک دم پورا رف ٹف، پسینہ بہتا ہوا، رف اینڈ ٹف ہونا چاہیے. کیا سجنا سنورنا؟ بیٹا پسینہ وسینہ دھل جا کر کے بس ہو گیا. سجنا سنورنا واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب اس کا؟ کوئی مطلب نہیں. ہاں لڑکیوں کو اللہ فرما رہا ہے یہ پوری نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی بغیر سنگار کے. ایک تو کمی ان کے اندر یہ کہ ان کا وجود مکمل نہیں ہوتا بغیر زینت کے، نامکمل ہے. تو مکمل کرنے کے لیے ہار چاہیے، تو نتھنی چاہیے، تو کان کی بالیاں چاہیے، الا چاہیے، بلا چاہیے. کیوں بھائی یہ کیوں چاہیے؟ کمی ہے نا، تو پورا کر رہی ہو. کمی نہ ہو تو پورا کرنے کی ضرورت کیا؟ اگر ایسا کر رہے ہو تو تمہارے اندر کمی ہے، وہ کمی اپنی پوری کر رہی ہے. اچھا تو یہ ہے بدنی کمی، اور ایک ہے فکری کمی. فکری کمی کیا؟ آگے بتائے گا. وہ فی الخصام غیر مبین. اپنے موقف کی وضاحت میں دوران گفتگو یہ ایکسپلین نہیں کر پاتی، اپنے موقف کو واضح نہیں کر پاتی. اب آپ کہیں گے کہ قرآن حکیم نے عورتوں کی تذلیل کی ہے. نہیں، یہ حکم اکثر ہی ہے، اکثر عورتوں کا حال ہے. بعض عورتیں زیب و زینت کو پسند نہیں کرتی، اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ بھائی اگر ہم پاؤڈر لگا لیں یا کچھ سنگار ونگار کر لیں تو بری لگیں گی، اتنی خوبصورت ہوتی. تو حسن حقیقی کو غازے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ اکثر ہی حکم ہے، اکثر عورتیں ایسا کرتی ہیں. جو سچ مچ حسین ہوتی ہیں ان کو ان تمام زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ حکم اکثر ہی ہے. اور دوسرے فکری کمی، بعض عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں مرد ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے عقل میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ میں اور حضرت زینب میں بحث ہونے لگی. حضرت عائشہ نے ان کو پیک کر دیا، لاجواب کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. نبی کا تبصرہ بھی کتنا گورجس، کتنا پیارا ہے. کہنے لگے زینب کو پیک کر دیا. کس نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو نبی نے فرمایا اچھا ابو بکر کی بیٹی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے زینب کو پیک کر دیا. حضرت معاویہ جیسا سیاستدان کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اتنا بڑا سیاستدان پیدا نہیں ہوا. حضرت معاویہ ابن ابی سفیان، ایک کتاب نکلی ہے اردو میں ٹرانسلیشن ہے اس کا، پڑھ ڈالو. سیاست دیکھو کیا ہے، سیاست کس کو کہتے ہیں؟ لا. معاویہ ابن ابی سفیان روئے زمین پر ایسا سیاستدان نہیں گزرا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم، امت کے ماموں ہیں، امت کے ماموں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں. معاویہ ابن ابی سفیان روئے زمین پر اتنا بڑا سیاستدان نہیں گزرا ہے. معاویہ وہ کہتے ہیں گفتگو کے جس دروازے کو حضرت عائشہ نے بند کر دیا وہ حضرت عائشہ کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا. یہ گفتگو کا انداز. احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کی تقریر سنی ہے، میں نے حضرت علی کی تقریر سنی ہے، میں نے ابو بکر کی تقریر سنی ہے. اتنا خوبصورت بولنے والی، بہترین گفتگو کرنے والی حضرت عائشہ سے بہتر نہیں دیکھا میں نے. نہ ویسا ابو بکر بول سکتے ہیں، نہ عمر بول سکتے ہیں، نہ علی بول سکتے ہیں. حضرت معاویہ کا تبصرہ قابل غور کہ جس گفتگو کے دروازے کو حضرت عائشہ نے بند کر دیا اس گفتگو کے دروازے کو عائشہ کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا. امت کی زبردست عالمہ، امت کا آدھا علم دیا گیا تھا، اگر میں کہہ دوں تو بیچا نہ ہو. تو یہ حکم اکثر ہی ہے. تمام عورتیں عقل میں کم نہیں ہوتی، اور تمام عورتیں زیب و زینت کے ذریعے اپنے آپ کو پورا نہیں کرتی. یہ حکم اکثر ہی اکثر ایسا ہوتا. آگے فرمایا گیا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ اللہ کی رحمت بانٹ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت بانٹ رہے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے بانٹا ہے.
انسان تھوڑی بانٹنا. اس پر ایک مفسر کا تبصرہ بڑا پیارا ہے کہ آیت فی القرآن تقضی علی الحسد، قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جو حسد کو ختم کر دیتی. اگر حسد ختم کرنا ہو تو قرآن کی ایک آیت ہے جو حسد جیسے مرض کو ختم کر دیتی. کیا؟ اہم یقسمون رحمت، اللہ نے کسی کو کوئی دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، حسن دے رکھا ہے، اب حسد کرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا. حاتم اسم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت میں نے پڑھی فما حسدت ابدا، زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہیں کیا. جی یہ ہے عمل کرنے والے قرآن. ارے بھائی کسی کو اللہ نے کچھ دے رکھا تو حسد کرنے کی، وہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے دیا ہے، حسد کرنے کی تو فی القرآن آیت فی القرآن تقضی علی، ایک آیت قرآن میں ایسی ہے جو حسد کو ختم کرے. کیا یہی آیت اہم یقسمون رحمت، اللہ کی رحمت یہ بانٹ رہے ہیں کیا؟ ہم نے بانٹا. جب اللہ نے بانٹا ہے تو اگر کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے تو کم ملنے والوں کو جس کو کم ملا ہے کیوں حسد کریں گے؟ میرے رب نے دیا اس کو. ایک بہت پیاری بات کی جا رہی ہے، میرا مال میرا مال میرا مال. ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فرعون نے اپنی قوم سے کہا، پکارا، ارے یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے کیا؟ أليس لي ملك مصر، مصر کی حکومت میری نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے آپ کی بھائی. وهذه الأنهار تجري من تحتي، اور جو نہریں جس میں پانی بہ رہا ہے یہ میری نہیں ہے نہریں. اس پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا تفسیر. اللہ قال ابن عثیمین فرماتے ہیں عذب بما فخر به فاغرق بالبحر، نہر کے پانی کے اوپر فخر کیا، اللہ نے پانی میں ڈبو دیا اس کو. کتنا حسین تفسیر ہے. هذه الانهار تجري من تحتي، نہر اس کے اندر پانی بہ رہا ہے، یہ نہر میری نہیں ہے. ابن عثیمین فرماتے ہیں عذب بما فخر به، پانی پر اس نے فخر کیا، اللہ نے پانی میں ڈبو دیا. ہوشیار ہو جاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت دی، اگر فخر کرو گے نا اسی نعمت کو عذاب بنا دیا جائے. جی وہی نعمت تمہارے لیے عذاب بن جائے. ہمارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں، ساری چیزیں سامنے. قرآن جو کہہ رہا ہے نا بالکل 100%، 200%. ایک خوشخبری دوں، جن کی بیویاں اچھی ہیں اور شوہر اچھے ہیں، بیوی اور شوہر دونوں جنت میں جانے والے ہیں. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی. اس کا مطلب شوہر جنتی ہے، بیوی بھی جنتی ہے، دونوں جنت میں چلے جائیں. بعض شوہر تو کہتے ہیں ارے بھائی یہ زندگی ملی تھی تیرے ساتھ، کھس کھس کر کے زندگی گزاری تھی، جنت میں نہیں ملنا، بس ہو گیا جو یہاں جنت میں دکھنا نہیں، اتنا پکا دیا تم نے، میری زندگی حرام کر دی ہے، جنت میں دکھنا نہیں. اور بعض عورتیں بھی کہتی ہیں تم نے اتنا پکایا ہے، اتنی تکلیف دی ہے، جنت میں تو دکھنا نہیں. دونوں نیک ہیں تو ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی، دونوں جنت میں. عورتوں کو کیسا رہنا چاہیے وہ میں بولتا ہوں، میرا تفسیر ہے. عورتوں کو کیسا رہنا چاہیے؟ اگر شوہر نیک ہے تو بقرۃ اللہ، شوہر اگر بدماش ہے تو ناقۃ اللہ. نہیں سمجھ میں؟ ارے وہ اللہ کی جو اونٹنی تھی پوری چراگاہ چر لیتی تھی، دوسرے جانوروں کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، بہت ٹائٹ تھی وہ، اللہ کی اونٹنی تھی. تو اگر شوہر سیدھا سادہ اچھا ہے تو اس کے لیے بقرۃ اللہ بن جاؤ، اللہ میں کی گائے بن جاؤ، اللہ کی گائے بن جاؤ. اور اگر شوہر شرابی کبابی اور بدماش ہے، بے نمازی ہے تو اس کے لیے ناقۃ اللہ بن جاؤ. چل اور اگر شرابی کبابی ہے تو ناقۃ اللہ، سیدھا سادہ ہے تو بقرۃ اللہ. تو ناقۃ اللہ کبھی بن جاؤ، کبھی بقرۃ اللہ بن جاؤ، اللہ کی گائے بن جاؤ، کبھی اللہ کی اونٹنی بن جاؤ. تو تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ خوشی خوشی. نعمتیں بیان کیجیے، نعمت کیسی ملے گی؟ دو باتیں سن لو. ہر آدمی اپنا فرینڈ بناتا ہے،
کہتے کتنے وہ واٹس ایپ کے اوپر کتنے فرینڈ ہیں، فرینڈ بنانا، فرینڈ کیسے بنانا وہ ہے۔ اور دوسری چیز، کیا چیز مل جائے کہ آدمی مطمئن ہو؟ دو چیزیں مل جائے، جو دل چاہتا ہے، جو آنکھیں چاہے، اللہ نے یہ دو چیزیں۔ کیا چیز مل جائے کہ آدمی مطمئن ہو جائے؟ کہا دو چیزیں، ایک تو جو دل چاہتا ہے، جو آنکھیں چاہتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل جو چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن جو آنکھیں چاہتی ہیں وہ نہیں ملتی۔ جی اللہ فرما رہا ہماری جنت میں آ جاؤ، دونوں چیزیں دیتے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آ جاؤ ہماری جنت میں، دل جو چاہے گا وہ بھی دیں گے، اور آنکھیں جو چاہیں گی وہ بھی ہم دیں گے۔ کتنا حسن چاہیے تم کو، کتنی عورتیں چاہیے تم کو، کتنی نعمتیں تم کو چاہیے، سب دیتے نا۔ بوڑھا نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، بوڑھا ہوتا ہی نہیں کوئی ہے، کیا چاہیے تم کو؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، دل جو مانگے گا ہم دیں گے۔ وَتَلَذُّ، کہتے ہیں ایک ہوتا ہے دل، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی۔ فارسی شاعر نے کہا ہے رودے تنگ بیک نانتے ہی پر گردت، نعمت روئے زمین پر نہ کنت دیدہ تنگ، کہتے خالی اتنی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے، کھاتا ہے ایک ہی روٹی، لیکن پوری روئے زمین کی نعمت مل کر کے ایک لالچی کی آنکھ نہیں بھر سکتی۔ تو ایک آنکھ کی بھوک اور ایک ہے پیٹ کی بھوک۔ اللہ فرما رہے پیٹ کی بھوک بھی دے دیں گے، اس کا جو علاج ہے وہ کر دیں گے، اور آنکھوں کی بھوک کا بھی علاج ہمارے یہاں ہے، وہ بھی دے دیں گے۔ اتنا دے دیں گے کہ دل بھی مطمئن، آنکھیں بھی مطمئن۔ ایک مفسر نے اسے بہت پیارا تفسیرہ کیا، کہتا ہے جمعت الآیت جمیع المطائب جمیع الملذات والمتائب والمحبوبات فی لفظین۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو جملوں کے اندر انسان کی پسندیدہ چیزیں، لذیذ چیزیں، بہترین چیزیں جمع کر دی دو لفظوں میں، دو جملوں میں۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تمہارے دل جو مانگیں گے وہ ملنے والا، تمہاری آنکھیں جو مانگیں گی وہ ملنے والا۔ اب کیا چاہیے آپ کو؟ دو جملوں کے اندر ساری محبوب چیزیں، ساری لذیذ چیزیں بیان کر دیں گے۔ یہ قرآن حکیم کا انداز ہے، جوامع الکلم، گفتگو کرتا ہے۔ آپ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے، بات کہتے ہیں رب ارنی کو، بات ام الکتاب ہوتی ہے۔ ہر بات نہیں ہوتی، قرآن کی بات ہوتی ہے، ہر بات نہیں ہوتی، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی، مشکل سے بات ہوتی ہے، قرآن حکیم کی بات ہوتی ہے۔ دوست الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آج فرینڈ بنا رہے واٹس ایپ کے اوپر، یہاں صدیق نہیں کہا گیا، خلیل کہا گیا۔ الاخلاء خلیل کی جمع ہے، اور خلت دوستی کی انتہا کو کہتے ہیں۔ جب آدمی کیا بولتے ہیں زینت آف فرینڈنس، جب دوستی کی انتہا ہو جائے دیٹ از کالڈ خلہ، تو الاخلاء دوستی کی انتہا، انتہائی گہرا دوست، کہتے دوستی کرو تقوی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر تمہاری دوستی ہونی چاہیے، تمہارے دوست متقی ہونے چاہیے، ورنہ تمہارے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اپنے دوستوں کو متقی جو ہوں میں بناؤ دوست، ورنہ یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، عدو اینیمی ہو جائیں گے تمہاری دنیا۔ یہ دوست بنانے کا ضابطہ بتائے گا، جب واٹس ایپ کے اوپر کہیں بھی ضابطہ ہے دوست بنائیں گے۔ اس کے بعد تاکرات ہے، آج ہو سکتا ہے ان 5 تاکراتوں میں آج ہی رات لیلۃ القدر فرمایا گیا سورۃ دخان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے۔ جس رات میں نازل کر دیا وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو یہ قرآن کتنا فضیلت والا، کتنا عظمت والا، جس رات میں نازل ہو جائے تو کتنا 83 سال کو جیسا حساب کتاب لگایا، یہ بات کا ثواب مل جائے آپ یہ قرآن کی وجہ سے، نہ ہر رات ہے، اس رات کی فضیلت کیوں؟ قرآن کی وجہ سے۔ بہت ساری فضیلتیں، ہم فضیلت پر نہیں جائیں گے، ایک فضیلت بتا دیں جو آپ نے سنا نہیں تھی، فیہا یفرق کل امر حکیم، آج کی رات تمام پورے سال کے معاملوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، MBBS کر رہے ہیں، IAS کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، عالم بننا چاہ رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، کوئی دکان لگانا چاہتا ہے، کوئی مکان بنانا چاہ رہا ہے، بتایا گیا ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، فیوچر کا۔ آج رات ہمارے فیوچر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کچھ کہ نہیں ہے؟ بہت گہری بات کہی ہے یہ،
آج کے دن پورے سال کے تمام حکیمانہ معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، یعنی ہمارے فیوچر کا فیصلہ کیا جانے والا ہے آج. جی اس رات کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں ہمارے فیوچر کا، ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر دیا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آگے فرمایا گیا فرعون کا لشکر ڈوب گیا فرعون کے ساتھ. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی. کہتے ہیں کہ قطب کی باب السماء اکثر من اہلہ، کبھی کبھی آسمان کا دروازہ تمہارے اہل سے زیادہ روتا ہے. یہ شوہر مر گیا، بیوی 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ رو رو کر کے بھول جاتی ہے، کچھ دن غمگین رہے گی پھر ہنسنے لگتی ہے. کہتے ہیں آسمان کا دروازہ جس سے اس کے اعمال جاتے تھے اوپر سے رزق پر، قیامت تک وہ دروازہ روتا رہتا ہے. تو تمہارے اہل و عیال تمہاری بیویوں سے بہتر تو آسمان کا وہ دروازہ ہے جو تم کے اوپر روتا ہے. تب کی باب السماء اکثر من اہلک، تمہارے اہل سے زیادہ آسمان کا دروازہ روتا ہے. وہ تو رو پیٹ کر کے مہینے 2 مہینے چپ ہو جائے گی اور قیامت تک روتا رہے گا. قرآن کو اس بات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان من هذا كلام. جیسے بات بڑی پیاری کی، جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبع ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو دین کے ایک ڈگر کے اوپر ڈال دیا ہے، راستے پر ڈال دیا، تو آپ اس کے اوپر چلتے رہیے اور خواہشات کی اتباع کرنے والوں کو پیچھے مت کریے. مفسر کا تفسیرہ بڑا پیارا، کل من خالف الشریعہ، کل ما خالف الشریعہ فهو ہوا، جو چیز شریعت کے خلاف ہو وہ ہوا ہے، وہ خواہش نفس ہے. آدمی کو دور رہنا چاہیے. جو کچھ شریعت کے موافق ہے وہ بہتر، اور جو کچھ شریعت کے مخالف ہو وہ ہوا ہے، اور ہوا سے روکا گیا ہے، ہوا کے پیچھے مت چلنا. یہ رہا 24 اور 25 پارے کی تفسیر کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.